کیا کر رہے تھے حضور؟ عبادت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مکمل کر لیتے یا رسول اللہ، کیسے مکمل کر لیتا، کیسے مکمل کر لیتا؟ اللہ اکبر، شرعی مسئلہ چھوٹا سا ہے، ایک چھوٹا مسئلہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں 20 منٹ کے بعد نماز ادا کر لینا، قضا پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر یہ دنیا کا سورج طلوع ہو جائے تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اور آفتاب نبوت طلوع ہو جائے تو یہ غلام کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ سورج میں مصطفیٰ کے قدموں کے دھوبن سے چمکتا ہے، اور پھر آفتاب رسالت ہی طلوع ہو جائے تو کیسی نماز، کیسی عبادت یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ہم اگر قبلہ سے گھوم جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ابو بکر صدیق مصلی سے گھوم جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا عزت رسول سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق اب جب حضور آپ کے کمرے میں پہنچے تو جیسے جب کوئی ہانڈی پکتی تو اس میں گڑگڑ کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، جب پانی کھولنے لگتا ہے تو اس میں آواز آنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، حضور میرے فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، گوشت کے بھرنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، خوشبو آ رہی، حضور یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ کی محبت میں، آپ کی سوزش عشق میں، آپ کی محبت نے میرے دل میں کو آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، جس کی شدت تفش سے میرا دل دھڑکتا رہتا ہے اور آپ کے عشق میں جلتا رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کی اتنی طرف تھی، اتنی گہری آگ لگی ہوئی تھی، اگر آپ کی محبت کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سوزش عشق سے سمندر کی مچھلیاں جل کر مر جاتی۔ اللہ اکبر، جب ہجرت کی رات مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر حضور کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات اپنی شارٹ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور پہنچے۔ اللہ اکبر، جانتے نا غار ثور، جہاں ہمارے اور تمہارے نبی اللہ اکبر ہجرت کی رات آرام فرما رہے ہیں۔ عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہے کتنی مختصر سی جگہ ہے، اللہ اکبر، اونچائی کتنی لمبی ہے۔ اللہ اکبر، جب ایک بار چڑھ جائے انسان اور دوبارہ جانے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے۔ 5614 فٹ اونچائی پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، جس طریقے سے آپ اپنے بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر، کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھے پر سوار کیا، یہ حضور کے جو قدم مبارک کے سینے پر پڑ رہے ہیں، سینے پر، اور حضور کے ہاتھ اس طریقے سے ہیں، اور جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی ادھر والا ہاتھ چومتے، کبھی ادھر والا ہاتھ چومتے۔ علامہ قمر سیالوی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت مختار احمد نعیمی صاحب فرماتے ہیں 5614 فٹ کی اونچائی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے حضور کو اللہ اکبر غار ثور پر پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، اور جو مین راستہ کو راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور قربان جاؤ جب غار پر پہنچے، سبھی جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، اور داخل کرنے کے بعد صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد حضور کو بلایا۔ یہاں پر حضرت علامہ قمر سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا قیمتی اور بھاری بھرکم جملہ دیا اور فرمایا، سنو، جس کے دل میں ابو بکر صدیق جا کر کے صفائی نہ کرے، اس نے مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ کہیں نہیں ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، جس دل میں ابو بکر صدیق پہلے نہ جائے، ابو
بکر پہلے نہ جائے اس میں مصطفیٰ جان رحمت کبھی جلوگر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جنت کے 8 دروازے ہیں اور جب جنت میں ابو بکر صدیق کی جانے کی باری آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور جنت پکار کے کہے گی آئیے آپ کا سواگت ہے. جنت میں تو سب سے پہلے جائیں ابو بکر. بے شک سبحان اللہ. حضور کے خادم اور غلام ہمیشہ پہلے جاتا ہے. غلام ہمیشہ پہلے جاتا ہے. غلامی اختیار کیجیے حضرت کہ ہم سب غلام ہیں, ہم سب غلام ہیں اور غلام ہمیشہ موج میں رہتا ہے اور آقا ہمیشہ پریشان رہتا ہے, غلاموں کی خاطر پریشان رہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق. اب یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا مفسرین نے, اگر پریشان نہ ہو تو بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی رحمت غار میں جب جلوہ گر ہو گئے, ایک عام سی بات ہے, ایک عام سی بات ہے, وہاں پر کبوتر نے انڈے بھی دے دیے, مکڑی نے جالا بھی پھوٹ دیا, یہ ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن ایک عاشق نے بڑی قیمتی بات کہی, کہنے لگے سب غلط کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. بولے حضور نور ہے, قد جاءکم من اللہ نور, حضور نور ہے. کہنے لگا سنو, غار کے دہانے پر مکڑی نے جو جالا پڑا تھا وہ بڑا پرانا معلوم ہوتا تھا, ہزاروں سال کا معلوم ہوتا تھا, اور جو وہاں پر انڈے تھے وہ بھی تازہ نہیں معلوم ہو رہے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے میرے نبی جب اس غار سے گزرے ہیں اور مصطفیٰ نور ہے اور نور کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. مصطفیٰ ایسے ہی نکلتے چلے گئے, جالا بھی نہیں ٹوٹا, سلامت رہا اور مصطفیٰ پار ہو گئے. بے شک سبحان اللہ. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا, حضور نکل گئے, بات تو سمجھ میں آتی, پہلے تو ابو بکر گئے تھے, پہلے ابو بکر. کہنے لگے سنو بات دراصل یہ تھی, حضور آپ کے کندھے مبارک پہ جلوہ گر تھے اور جو نور سے لگ جاتا وہ بھی نور ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نور سے لگ جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جو سید جو کپڑے پہنتے ہیں اسے آگ بھی نہیں جلا پاتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق نور سے ہو جاتا ہے. تو ہے نور تیرا سب سرانا, جو نور سے لگا نور نور ہوتا چلا گیا. اسی لیے آلہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ سرکار آلہ فرماتے سنو نور سے جو لگ جاتا ہے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. اس لیے حضور گزرتے چلے گئے اور جانے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا. یہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور آخری بات, اور ہاں یہاں پر ایک اور بات, حضرت عمر فاروق اعظم بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. بے شک حضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب ابو بکر صدیق کے جب کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے جلوہ گر تھے تو حضور کے قدم مبارک حضرت ابو بکر کے سینے پر آ رہے تھے, بار بار لگ رہے تھے. اسی وجہ سے آپ نے کہا کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا, مصطفیٰ کے قدم ناز سے لگا ہوتا اور میری بھی شان بلند ہوتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے حضرت عمر فرماتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اور حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتے آئے, ابو بکر صدیق غار کی ایک نیکی مجھے دے دو, میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے جاؤ. بے شک سبحان اللہ. ساری نیکیاں لے جاؤ. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں خلقنا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خلقتنی, اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خلق اللہ نبی, اللہ نے اپنے نبی کو
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे, हजरत अबू बकर को और हजरत उमर को, अल्लाह अकबर, हदीस मुबारका में आता है हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे, अबू बकर को और उमर को एक मिट्टी से बनाया है, बेशक एक खमीर से बनाया है। खुलिकना व अबू बकरिन व उमरा मिन तुरबतिन वाहिदा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे, मेरे दोनों को, अबू बकर को, उमर को एक मिट्टी से बनाया है। और दूसरी हदीस पाक में ये भी आता है, और जो इंसान जहां दफनाया जाता है, जहां दफनाया जाएगा वही की मिट्टी से बनाया जाता है। अल्लाह अकबर को पता ये चला कि जिस खमीर से हुजूर का जसद अतहर तैयार किया गया, और हुजूर के जसद अतहर की जो मिट्टी बची थी उस मिट्टी से हजरत अबू बकर को तैयार किया गया, हजरत उमर को तैयार किया गया। और यही वजह है हुजूर के पहलू में हजरत अबू बकर है और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और मैदान महशर में उसी शान के साथ उठेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें मसलके अहले सुन्नत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के सहाबा से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।